بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام، لہٰذا اختیار اس اللہ کا ہے، ارادہ اس اللہ کا چلتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ میں بھی اختیار ہی کا مضمون ہے۔ جب اختیار اس کا ہے تو پھر مانگو بھی اس سے اور عبادت بھی اسی کی کرو، اور یہ تمام معاملات اور تمہاری زندگی کے احوال وہ سب اللہ کے پاس لوٹ پلٹتے ہیں، اور قیامت میں تمہارے اعمال کا حساب کتاب اسی کے پاس ہوگا، لہٰذا تم نے عبادت غیر اللہ کی نہیں کرنی ہے۔ جی، اس آیت میں یعنی فرشتوں کے حوالے سے جو یہود و نصارہ کے گندے خیالات تھے، یا رسولوں کے بارے میں یہ اعتراض تھا کہ رسول بشر کیسے ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے فرشتوں کو بھی منتخب کیا ہے، اس کے بارے میں تمہاری یہ گندی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اور رسولوں میں سے نبیوں لوگوں میں سے بھی میں نے انتخاب کیا ہے اور کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے، تو جس طرح میں نے فرشتوں کو منتخب کیا اس طرح میں نے لوگوں کو اور بشر میں سے بھی رسولوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ بشریت جو ہے یہ رسالت اور نبوت کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے۔ تو یہاں من الملائکۃ رسلا و من الناس دونوں کو ایک ساتھ لانے میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانوں میں بھی اللہ نے پیغام پہنچانے والوں کو بھیجا ہے، اور فرشتوں کو منتخب کرنے میں یہ معنی بھی ہے کہ یعنی فرشتوں کے بارے میں، بعض فرشتوں کے بارے میں تمہاری دشمنی کے گندے خیالات وہ اس کو تم ذہن سے نکال دو، اور اللہ نے ان نبیوں اور ان فرشتوں کو ایک مقام ضرور دیا ہے، لیکن وہ مقام مقام نبوت اور مقام رسالت اور پیغام پہنچانے والا مقام ہے، نہ کہ خدائی کا مقام۔ تو وہ جو سورۃ البقرہ کے اندر من کان عدوا لجبریل و میکال والا مضمون ہے، اس کے ساتھ بھی یہ آیت پڑھیں گے تو یہ مضمون بھی اس میں موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو منتخب کیا ہے، اللہ نے چنا ہے، وہ دشمن نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جو مضمون ہے قرآن میں، یہ اس طرح کا انداز بیان قرآن میں جہاں ہوا ہے وہاں پر شفاعت کا ایک مضمون بھی موجود ہوتا ہے۔ تو مشرکین کا خیال یہ تھا کہ ہم جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں ان کو ہم اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش ہوگی اور وہ برحق ہے، مگر وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی سفارش ہونی چاہیے اور کس کے کیا اعمال ہیں اور کیا نہیں ہے، علم کلی تو اللہ کو حاصل ہے۔ تو شفاعت کے مضمون کے ساتھ عموماً اللہ کے علم کامل اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا تذکرہ اس مناسبت سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہ سورۃ الحج کی آخری آیات ہے، اور ان آیات میں فرمایا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، نیکیاں کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جہاں تم اصولی طور پر عقیدہ توحید کے پابند ہو، وہاں تم عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے فروعی معاملات میں بھی تابع بن جاؤ، اور بطور شکریہ اپنے اس عقیدہ توحید کے شکریہ کے طور پر رکوع اور سجدہ اور عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرو، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو یہ ماقبل کے مضمون کا ایک تتمہ اور ایک تکملہ ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر اور نیکی کرو۔ وافعلوا الخیر سے مراد اخلاقیات
انسانی ہمدردیاں ہیں. مباح کاموں میں بھی اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ کی بندگی بجا لاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پہ لعل کئی کے معنی میں ہے، تاکہ. اور اس میں جو امید کا معنی ہے وہ اس لیے کہ ہمیشہ ایک مومن کو یہ امید رہنی چاہیے کہ میں اعمال تو کر رہا ہوں لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہے. تو ہمیشہ مومن کو خوف و رجا کے درمیانی کیفیت میں ہونا چاہیے اور اپنے اعمال اور رکوع اور سجدے کو ہی نجات کا باعث نہ سمجھے بلکہ فلاح کو اللہ کا فضل سمجھے. اس لیے بھی یہ لعلکم تفلحون کا انداز ہے، اور یہ ایک شاہانہ انداز ہے. اس میں لعل میں اصل میں یہ کوئی مشکوک انداز نہیں ہے، کامیابی ہے یقیناً، مگر یہ انداز شاہانہ ہے کہ جاؤ یہ عمل کرو پھر تمہیں انعام ملے گا اور تمہیں کامیابی ملے گی. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور ابن المبارک اور اسحاق بن راہوے کی تحقیق یہ ہے کہ یہ آیت بھی آیت سجدہ ہے. جس طرح سورۃ الحج میں پہلی بھی ایک سجدہ کی آیت گزری ہے تو یہ بھی آیت سجدہ کی ہے. اس لیے کہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ ابن عامر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا سورۃ الحج کو پورے قرآن پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور جو یہ دونوں سجدے نہیں کرتا وہ اس کو نہ پڑھے. اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کے آثار میں بھی اس سورۃ الحج میں ان 2 سجدوں کا ذکر ملتا ہے. مگر امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور حسن بصری اور سعید ابن مسیب وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں یہ آیت سجدہ تلاوت کی آیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر رکوع اور سجدہ کا بھی ساتھ میں ذکر ہے. تو یہاں نماز مراد ہے، محض الگ سے سجدہ مراد نہیں ہے. جس طرح سورہ آل عمران میں اسجدی ورکعی یہ ذکر ہے مگر وہاں پہ سجدہ کی آیت نہیں ہے. تو باعتبار مضمون کے یہاں رکوع اور سجدہ کے عبادت اور یہ سب ساتھ ملا کر جب ذکر ہے تو یہاں نماز مراد ہے نہ کہ خالص سجدہ. اور وہ جو روایت عقبہ ابن عامر کی ہے اس میں ضعف ہے، اور وہ ابن لہیعہ اس میں ایک راوی ہے اور علاوہ اس کے بھی دوسرے ایک راوی ہیں، تو ان روایات کو وہ ضعیف سمجھتے ہیں. مگر بعض آثار میں موجود ہونے کی بنا پر اور اختلافی ہونے کی وجہ سے یہاں بھی سجدہ کر لینا بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ یہاں بھی سجدہ کر لیا جائے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. وَجَاهِدُوا، اور محنت کرو، کوشش کرو. جہاد کا لفظ جب مطلق ذکر ہو جائے تو اس ذہن قتال کی طرف ہی جاتا ہے، اور یہ ایک اصطلاحی مفہوم ہے جہاد کا جس کا تذکرہ اس صورت حج میں اس سے پہلے ہو چکا ہے اور اجازت قتال موجود ہے. مگر یہاں جو جاہدو کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجاہدے کے معنی میں عام لفظ ہے. خوب دین کے بارے میں کوشش کرنا اور محنت کرنا، یہ معنی یہاں جاہدو کا ہے. اور اس لفظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جاہدو کوشش کرو اور محنت کرو. گویا کہ یہ کوشش اور محنت کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کوئی مزاحمت ہے. تو گویا مزاحمت ہو رہی ہے، گویا کہ فی اللہ کا لفظ بھی آ رہا ہے اور مجاہدہ کا لفظ بھی ہے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور دوسری طرف اس کا مزاحم ایک قوت ہے. اس مزاحم قوت سے ٹکر لے کر تم مقابلہ کرو اور اس کے مقابلے میں کوشش کرو، اور وہ کوشش یہی ہوگی کہ تم اس مزاحمت کو دور کرو. تو ایک طرف اللہ کا دین اور اس کی دعوت اور اس کا غلبہ ہے،
اور دوسری طرف اللہ کے اس دین کو کمزور کرنا اور اس کو روکنا اور اس کو دبانا اور اس کو مغلوب کرنا ہے، تو تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرو۔ اور وہ کوشش مزاحم قوتوں کے ساتھ ہے۔ وہ مزاحم قوت ایک آپ کے نفس کی قوت ہے، وہ ایک معاشرے میں موجود موانع ہے، ان کے خلاف آپ کوشش کریں گے، اور وہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ اپنے نفس کو اور معاشرے کو بھی دین پر آمادہ کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اس کا عالی شان مقام یہی ہوگا کہ آپ اپنی جان پر کھیل کر لڑ کر بھی اس دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد اور قتال کریں گے، اور ان مزاحمتوں کو ختم کریں گے جو اس دین کو مغلوب کرنے اور دبانے کے لیے وہ مزاحمتیں ہوں گی۔ تو یہ ایک بڑا ہی عمومی جملہ ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ حق جہادی، کوشش کرو اللہ کے دین میں، فی اللہ، اللہ کے دین میں اور دین کو غالب کرنے میں، حق جہادی، جس طرح کوشش کا حق ہے۔ جس طرح کوشش کا حق ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی پوری طاقت اس میں صرف کر دو۔ عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے کہ ہوا استفراغ الطاقت فیہ، اپنی تمام تر طاقت اس دین کے دعوت میں، تبلیغ میں، جہاد میں لگاؤ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو، یہ ہے حق جہاد، یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ اور پھر امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قال اکثر المفسرین حق الجہاد ان تکون نیتہ خالصتا صادقتا للہ عز وجل۔ اللہ کے دین کے بارے میں کوشش کرو جس طرح کوشش کا حق ہے، اور وہ کوشش کا حق یہ ہے کہ تمہاری نیت اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کی رضا کا حصول ہی ہو، تمہاری نیت ٹھیک اور درست اور سچی ہو، تم دین ہی کے خادم بن کر کام کرنے والے ہو۔ اگر اس میں تمہارا مقصد دین کی خدمت نہ ہو، تمہاری نیت سچی نہ ہو، تو پھر وہ تمہاری کوشش تو ہے لیکن وہ تمہاری سچی کوشش نہیں ہے، وہ تم نے کوشش کا حق ادا نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مبارک سے مروی ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ کا معنی ہے مجاہدۃ النفس والہوا، اپنے خواہشات اور خواہشات نفسانیہ کے خلاف مجاہدہ کرو، یہ حق جہاد۔ اور جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے ایک روایت میں کہ جب غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ وہ روایت کے بارے میں کچھ ضعف ہے، بعض نے اس کو موقوف مانا ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ درست ہے۔ ہم بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد پر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ کر آ گئے، اور مراد کیا ہے؟ یعنی ہم غزوہ تبوک میں تھے، وہاں جہاد اصغر تھا، اور اب ہم مجاہدہ نفس میں ہیں، یہ جہاد اکبر ہے۔ ظاہر ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا تبھی ممکن ہے کہ جب انسان کے اندر کے نفس میں بھی غلبہ دین کی سوچ اور کوشش اور نظریہ رچ بس جائے، ورنہ تو وہاں کی ساری محنت بھی اگر نیت صادقہ کے ساتھ نہ ہو تو وہ تو رائے گاں ہو سکتی ہے۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اس امت کی فضیلت ہے، اور سب سے پہلے یہ صحابہ کرام کی فضیلت۔ یہاں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں یہ بات بھی، اس پر بھی متنبہ رہو کہ اس آیت کے اول مخاطب صحابہ کرام ہیں، تو جو فرمایا هو اجتباکم تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت پر دلیل ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں تان و تشنیع کرتے ہیں۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں دوسری امتوں سے ممتاز کر دیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
उम्मतन वसता वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और नहीं बनाया अल्लाह ने तुम पर दीन के अहकाम में मिन हरजिन कोई तंगी। दीन के अहकाम के हवाले से अल्लाह ने तुम पर किसी किस्म की तंगी नहीं रखी। इसका एक माना तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बड़ी आसानी रखी है कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो तौबा कर लो। कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो, बल्कि अल्लाह ने तौबे का दरवाज़ा खुला रखा है। तो इस दीन में इतनी आसानी है कि अगर तुमने कुछ भी कर दिया तो अगर तुम तौबा करोगे तो तुम माफ़ हो जाओगे बेएतिबार आखिरत के, और दुनिया में उसकी जो सज़ा है अगर वो हो गई तो हो जाएगी, लेकिन आखिरत में तुम्हारी निजात के ज़रिया मौजूद है। कोई ऐसी तंगी नहीं है कि नहीं अब बस तुम हमेशा के लिए जहन्नमी हो गए, तो कोई तंगी नहीं है, खलासी का एक ज़रिया मौजूद है। इसी तरह क़िसास है और कफ़ारात हैं और दूसरे वसाइल और ज़राए हैं, तरीक़े हैं जो हमारे दीन ने बताए हैं कि ये गुनाह किया है तो उसका भी ये कफ़ारा है और ये उसकी तलाफ़ी का तरीक़ा है। तलाफ़ियाँ मौजूद हैं, कोई तंगी नहीं है। और दोम ये कि हमारे दीन में जो अहकाम है वो अहकाम आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर मुआशरे में वो राइज नहीं है और उसकी वजह से तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है तो ये कोई मुश्किल होना नहीं है। फ़ी नफ्सी अगर तुम उसको अपने मुआशरे में रिवाज दो तो उन अहकाम में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हारे लिए कोई तंगी हो। तुम्हारे लिए उसमें इस किस्म की रुख्सतें मौजूद हैं, इस किस्म की आसानियाँ हैं, वो एक काबिल अमल दीन है। कोई ऐसी बातें इस दीन में और अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम पर नहीं रखी है कि वो तुम्हारे बस में नहीं है। दीन आसान है, अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं वो आसान, और आसानियाँ पैदा करो। ये नहीं कि जो दीन है उसको बिगाड़ कर उसको आसान तुम अपनी तरफ से आसान करने की कोशिश करो, बल्कि जो दीन है वो पहले से आसान है। दीन युस्र, दीन आसान है। इसलिए कि ज़रूरत की वक्त अगर तुम रोज़ा सफ़र में हो तो रोज़ा ना रखो, नमाज में कसर मौजूद है, पानी नहीं है तो तयम्मुम है, कोई खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और हालत इज़्तिरारी है तो मुर्दार और खिंजीर तक को खाने की इजाज़त दी गई है। और कोई आजिज़ है तो वो खड़े नहीं हो सकता तो बैठ कर नमाज पढ़े। इस तरह की रुख्सतें हैं। मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। यहाँ इस मकाम पर दीन में कोई तंगी और हरज नहीं रखी का तज़किरा इसलिए फरमाया कि तुम्हारा ये दीन, तुम्हें जो अल्लाह ने चुना है, इसमें तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने अहकाम इतने आसान रखे हैं जो इस उम्मत की खसूसियत हैं कि यहाँ बड़े ही मोतदिल अहकाम रखे गए हैं, किसी किस्म की इफ़रात और तफरीत उसमें नहीं है। और अलावा इसके ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो पहले अहबार और रहबान ने लोगों पर हलाल और हराम के मामले में सख्तियाँ की थी, तुम्हारे इस दीन में उस किस्म की कोई सख्ती नहीं है। तुम्हारे दीन ने तुम्हारी इल्मी तरक्की पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तुम्हारी अमली तरक्की पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पाबंदी अगर लगाई है तो बुराइयों पर, फाहशा और मुनकरात पर और नाजायज़ कामों पर पाबंदियाँ लगाई है। तुम्हारी तरक्कियों के अंदर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि उसके लिए तो फस्तबिकुल खैरात कहा गया है। आगे बढ़ो, तरक्की करो। लेकिन जाहिर है कि कोई ये तो नहीं कहेगा कि तरक्की में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए, लिहाजा चोर डाकू भी ज़्यादा होने चाहिए, ये तो कोई नहीं कहेगा। कोई का पाबंदी तो होनी चाहिए ना कि फ़लाँ फ़लाँ काम नहीं होने चाहिए, उसमें तरक्की बर्दाश्त नहीं है। तो फाहशा और मुनकरात को तुम तरक्की समझते हो, तरक्की दुरुस्त है, उसमें किसी किस्म की रुकावट इस्लाम नहीं डालता। लेकिन अगर वो अमल अच्छा अमल है तो उसमें कोई रुकावट नहीं, अगर वो अमल बुरा है तो इस्लाम रोकता है। तुमने बुराई में तरक्की को भी तरक्की समझ लिया तो फिर उसके ज़िम्मेदार हम या इस्लाम तो नहीं है। फाहशा और मुनकरात को ही तुमने तरक्की समझ लिया है।
آزاد معاشرے کو تم نے ترقی سمجھ لیا ہے. ملت ابیکم یعنی الزموا یا اتبعوا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو پکڑ لو. خاص ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے مانوس تھے، اس لیے کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ جن پر تمام عرب کے لوگ متفق تھے اور ان کی بزرگی کو مانتے تھے. اور اس لیے کہ یہودی، نصرانی اور صابئین، بلکہ عربوں کے اندر جو شرک ہے وہ بھی بعد میں آیا، یہ ان سب سے پہلے ہیں. تو تمہارے باپ ہیں جد امجد، اور سب سے پہلے جب وہ عربوں کے ساتھ خطاب ہے تو ابیکم تمہارا باپ، اور پھر تمہارے واسطے سے پوری امت کا باپ، روحانی باپ اور مجازی باپ. تو اے مسلمانوں، اے عرب کے لوگوں، سب سے پہلے تمہارا، اور پھر تمہارے واسطے سے مجازی طور پر اور پھر روحانی طور پر پوری امت مسلمہ کا باپ ہے. تو ملت ابیکم ابراہیم، اپنے اس باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، یہ ہوا کی ضمیر میں ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. لیکن اس پر سوال ہے کہ من قبل، اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں. تو اس قرآن میں ابراہیم علیہ السلام نے تو مسلمین نام نہیں رکھا. اکثر مفسرین کہتے ہیں صحیح یہ کہ اللہ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. نام مسلمان رکھا ہے تو نام اور اسم جو ہے، اسم، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے کسی کی ذات کا نام، ذاتی نام، اور ایک ہوتا ہے ایک صفت. اسماء صفتی کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کا ایک ذاتی نام ہے، لیکن وہ سچا ہے تو وہ صادق ہے، وہ تابعدار ہے تو وہ مسلم ہے، وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ مومن ہے. تو یہ ساری ان میں صفات ہیں. اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، یعنی تمہارے اندر اسلام اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی جو صفت ہے، اس صفت کا تذکرہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں بھی کیا ہے اور اس قرآن میں بھی کیا ہے کہ یہ ایسی امت مسلمہ ہے کہ جو اپنے نبی کے پیروکار ہوں گے اور تابعدار ہوں گے اور مسلمین ہوں گے. اب اگر وہ صفت اسلام اندر سے نکل جائے تو محض مسلمین نام رکھنے سے تمہاری نجات نہیں ہوگی. اس لیے کہ سماکم کا معنی اصل میں ذاتی نام نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ جب آپ کا نام المسلمین نہیں ہے تو پھر تم وہ نہیں ہو، تو جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب جب ہم صادقین کے ساتھ ہو گئے تو کیا مطلب؟ یعنی پھر تو امت کا نام صادقین ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک صفات ہے، یہ صفات جہاں پائی جائے گی وہ المسلمین ہے، اگرچہ ان پر کوئی بڑا ہیڈنگ نام المسلمین کا نہ رکھا ہو. اور یہ صفات جہاں مفقود ہوگی وہاں پھر المسلمین نہیں ہوگا. اس لیے سماکم کا جو معنی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. وہ یہاں صفت بیان کیا جا رہا ہے. تو پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی نام اللہ نے مسلمین رکھا، وہاں بھی تمہاری یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے فرمانبردار ہوگے. اور امت مسلمہ کی بڑی خوبیاں ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جائے رسول تم پر گواہ اور تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ. شہادت کا معنی گواہی دینا اور کسی بات کے لیے کھڑے ہو کر اس کا علم بردار بن جانا. یہ گواہی دینا ایک تو دنیاوی ہے اور ایک اخروی ہے. دنیاوی گواہی یہ ہے کہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچایا جائے، وہ شہادت دنیاوی ہے. اور اخروی گواہی یہ ہے کہ قیامت کے دن
یہ امت مسلمہ پچھلی امتوں پر گواہی دے گی کہ ان کو ان کے نبیوں نے پیغام پہنچایا، تو وہ امتیں کہیں گی کہ تم تو اس وقت تھے نہیں، تم کیسے ہم پر گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ پر گواہی دیں گے، تو آخری رسول اپنی امت پر گواہ ہوں گے، اور یہ امت کے لوگ پچھلی امتوں پر گواہی دیں گے قیامت میں، جیسے کہ حدیث میں ثابت ہے۔ یہ ان کی اخروی شہادت ہے۔ اور رہی دنیا کی، تو تاکہ تم لوگ، تاکہ رسول دین تم تک پہنچائے اور تم پر لوگوں تک پہنچاؤ، تو تم دین کے علم بردار بن جاؤ۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائے رسول تم پر گواہ، وتکونوا شہداء علی الناس، اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر۔ لہٰذا جب تمہیں اتنا عظیم مقام عطا کیا ہے کہ تمہیں چن لیا، تم پر سختیاں اٹھا دی، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے احکام دیے، تمہاری تعریفیں پہلی شریعتوں میں بھی کی گئی، اور تمہیں شہادت حق کا عظیم کام سونپا گیا، تو بطور شکریہ فاقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، بدنی عبادت اور مالی عبادت، واعتصموا باللہ، اور علاوہ اس کے دوسرے بھی تمام احکام میں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ حسن بصری نے اس کا معنی کیا ہے تمسکوا بدین اللہ، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ثقوا باللہ وتوکلوا علیہ، اللہ کے ساتھ لو لگا لو، امید و خوف اللہ سے ہی رکھو، اور توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر کرو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، کہیں اور التفات نہ کرو۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بس بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ واہ